السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی جعل للدار دوا ولكل مرض شفاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ چھوڑ کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک چیز ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام کی تبلیغ میں، دینی عزائم کی سائنٹیفک تفصیل میں فاضلان علوم نبویہ نے جو رول ادا کیا ہے وہ سب سے اہم، بسیط، مستحکم، بنیادی، پرائمری اینڈ موسٹ اور پرموسٹ ہے۔ فاضلان علوم نبویہ فراغت پا کر دین کے اشاعت و تبلیغ کے مختلف گوشوں میں، مختلف مرحلوں میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، اور ان کی دینی خدمات کے تسلسل نے نہ صرف ہندوستان بلکہ اہل شرق سے لے کر اہل غرب تک، ایسٹرن کنٹری سے لے کر کے ویسٹرن کنٹری تک اسلام کی تعلیمات کو، پرامن پیغام کو اور اسلام کے پیسفل میسج کو پہنچایا ہے۔ اس حیثیت سے آج ہم جس مرد قلندر اور بطل عظیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، ان کا نام آتے ہی دل و دماغ میں ایک تحریک، ایک مشن، ایک تعقل، تدبر، بصر، بصیرت کا پورے پیمانہ کی وسعت نظر آتی ہے، جس کو آج پوری دنیا رئیس التحریم، رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کہتی ہے۔ حضرات محترم، رئیس القلم کو اس دھرتی سے پردہ کیے ہوئے 25 سال ہو گئے، اور اس 25 سالہ کے موقع سے سلور جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور سلور جوبلی کا نام دیا گیا یوم تحریک۔ یاد رکھیے گا، تحریک بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تحریک کی، آدمی کو دائرۂ انسانیت میں لانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تحریک کی، ایک انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تحریک کی، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ضرورت پڑتی ہے تحریک کی، ایک انسان کے فانوس زندگی کو قبول کر اس کے ہر سخت و خال میں تہذیب و تمدن کا پہنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تحریک کی۔ تب انقلاب آتا ہے، جب انقلاب آتا ہے تب اقتدار کا قلم چلتا ہے، اور جب اقتدار کا قلم چلتا ہے تب قوموں کی تاریخ بنتی ہے۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے پوری زندگی تحریک چلائی ہے۔ رئیس القلم کی زندگی کا انقلابی سفر 1965 سے لے کر کے 2002 تک جاری رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی عظیم شخصیت کی عظیم خدمات کو جاننے کے لیے اس عہد کی خدمات اور اس عہد کے مورل لیڈرشپ سسٹم کو اور کرائسس لیڈرشپ سسٹم کو جانے بغیر ان کی زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رئیس القلم ہر محاذ پر تحریک چلائی۔ جب 1979 کا موقع آیا تو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے سے آرڈیننس جو لاحق ہوا، علامہ ارشد القادری نے اسے واپس کیا، تحریک چلائی۔ جب مسلم پرسنل لا پر حملہ ہوا
علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے تحریک چلائی. جب 1990 میں جب شاہ بانو کیس کا مسئلہ آیا، حضرت علامہ ارشد القادری نے تحریک چلائی اور اس وقت کے چیف جسٹس چندرچوڈ کو علامہ ارشد القادری کی تحریک کے بعد اس کیے ہوئے فیصلے کو ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا. رئیس القلم علامہ ارشد القادری ہر فن پر، ہر محاذ پر وہ خدمات انجام دیا ہے. رئیس القلم کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی. اگر قائد کی فراست دیکھنا ہو تو رئیس القلم میں، محدث کا وقار دیکھنا ہو رئیس القلم میں، مناظر کی جرأت دیکھنی ہو تو رئیس القلم میں، ایک سیاستدان کی دراندیشی دیکھنی ہو تو رئیس القلم میں، یہ ساری خوبیاں ایک ذات میں سمٹ کر کے ایسے ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا کہ ساری خوبیاں ایک ہی ذات میں اپنا مسکن بنا لیا. یہ وہ رئیس القلم ہے. خیر واقعات بہت ہیں، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف رئیس القلم کے بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل سسٹم کے کینوس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ اپنی ساتھ میں ممتاز تھے. ہر قوم کے لیے ایک درد تھے، ہر محاذ پر وہ ایک درد تھے. سراپا درد کا نام علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ ہے. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے قوم کی بازیابی کے لیے، قوم کے حقوق کی بازیابی کے لیے 3 مرتبہ جیل بھی گئے اور جیل میں رہ کر کے بھی قوم کو زیر و زبر جیسی کتاب عطا کی ہے. جیل میں لوگوں نے پوچھا ہے آپ کی خیریت کیسی ہے، جو خیریت پوچھنے کی بات آتی ہے تو علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں سارے حالات ٹھیک ہیں، صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ مجھے مطالعہ کے لیے جو کتاب چاہیے وہ کتابیں دیر سے پہنچتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی انسان کی یہ آواز نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس آدمی کی آواز ہے جس کے دل میں درد تھا. یہ ان کی آواز ہے جس کا دل قوم کے درد سے زندہ تھا. آج ضرورت ہے کہ ہم علامہ ارشد القادری کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ان کی زندگی اور ان کے مشن کو اپنائیں. اس لیے کہ قومیں صرف اپنے محسنوں کو یاد کر کے زندہ نہیں رہتی ہیں، قومیں اپنے محسنوں کو یاد کر کے صرف زندہ نہیں رہتی ہے، قومیں اسی وقت زندہ رہتی ہے جب اس محسن کے ہم کارنامے کو زندہ رکھیں، اس کے کردار کو زندہ رکھیں، اس کے مشن کو زندہ رکھیں. حضرت علامہ ارشد القادری رئیس القلم کی پہچان آج ان کا نام نہیں ہے، ان کا خاندان نہیں ہے، رئیس القلم کی پہچان ان کا مشن ہے، ان کا کردار ہے. حضرات محترم، آج ہمارے پاس اہل قلم بہت، ہمارے پاس اہل زبان بہت، ہمارے پاس اہل تحریر بہت، لیکن آج قلم میں وہ درد نہیں جو درد رئیس القلم کے پاس تھا، زبان میں وہ درد نہیں جو رئیس القلم کے پاس تھا. آج ضرورت ہے کہ رئیس القلم کے درد کے ساتھ ہم اپنے درد کو چمٹا لیں. رئیس القلم سراپا درد کا نام ہے. کوئی بھی ملک کا کوئی بھی خطہ ہو، چاہے وہ کشمیر کے برفزاروں میں سسکتے ہوئے لوگ ہوں، اس سسکتی ہوئی آواز علامہ ارشد القادری کے سینے تک پہنچی ہے. چاہے وہ مظفر نگر کے جلتے ہوئے مکانات ہو، چاہے وہ گجرات کے کچلتی ہوئی لاشیں ہو، چاہے وہ بھاگلپور کے گلیاروں کے مہکتے گلیاروں کے بھٹکتے ہوئے لوگ ہو، ہر ماحول پر علامہ ارشد القادری بولے ہیں، ہر محاذ پر علامہ ارشد القادری کا قلم چلا ہے، ہر محور پر علامہ ارشد القادری نظر آئے ہیں. وہ علامہ صرف تعزیات کے کلمات نہیں کہتے تھے، وہ علامہ صرف لوگوں کو تعریفات کے کلمات نہیں کہتے تھے. علامہ ان کے ریلیف کے لیے، ان کے مدد کے لیے خود جاتے تھے، ریلیف کیمپ لگا کر کے ان کی مدد کرتے تھے. اور ضرورت جب پڑی ہے تو حکومت سے بھی ان کے حقوق کو دلانے کی بات کیا بھی کی. حضرات محترم، آج رئیس القلم کا قلم خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا پیغام بند ہو گیا. آج رئیس القلم کی آواز اگر ہماری کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ ان کا پیغام ماند پڑ گیا ہے، بلکہ آج بھی رئیس القلم کی کتاب ہو، رئیس القلم کی تحریر ہو، آج
आज भी नौजवानों को पुकार पुकार कर कह रही है कि उठो, किरदार को अपनी पहचान बनाओ, उठो, कलम को अपनी ताकत बनाओ, उठो और जहन्नी उठो और अफराद सादी को अपने लिए ताकत बनाओ। आज जरूरत है, आज रईसुल कलम जिंदा है, हर उस कलम में जिंदा है, हर उस फिक्र में जिंदा है, हर उस तहरीर में जिस तहरीर में रईसुल कलम का दर्द शामिल है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़अुन नास। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। कई गुफ्तगू आपने हमने सबने समाप्त की। हमारे तलबा की एक बात हम तक पहुंची है और तलबा ने बड़ी मेहनत से इस महफिल को सजाया है और समाज के मामले में भी किसी जलसे के सामान्य से कम नहीं और जलसे के सामान्य इतना समझ कर शायद सुनते होंगे जितना समझ करके हिज्जे कर करके हमारे तलबा सुन रहे हैं। तो हमारे तलबा की फरमाइश जो उन तक पहुंची उसी का ऐलान करने के लिए हम खड़े हो गए। वो फरमाइश ये है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाई है, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हज़रत सदर साहब क़िबला की जोरदार तकरीर हम लोग सुने और हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जितना करीब से हज़रत साहब ने देखा है और उनकी तहरीकात में शामिल रह करके जितना कुछ उन्होंने महसूस किया है उसमें से कुछ हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। तलबा की नुमाइंदगी करते हुए एक साहब ने मुझे ये बात बताई, तो मैं भी चाहूँगा कि किताबों में पढ़ करके बयान करना उसका भी एक लुत्फ होता है, लेकिन साथ रह करके सुन करके देख करके जो कुछ बयान करने वाला बयान करता है उसका अपना लुत्फ होता है और वो भी साथ रहने वाला हमारे सदर साहब क़िबला की तरह हसास आदमी हो तो फिर बयान का लुत्फ और दोबारा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई जो बरकत हम सबको अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत सदर साहब क़िबला के तलबा की जो उम्मीद है उम्मीद के मुताबिक अपनी बात नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं अपने तलबा का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने अपनी अंजुमन की तरफ से और सारे तलबा आपसी इश्तराक
اور اتحاد کے ساتھ آپ نے بانی ادارے شریعہ رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان یاد کی محفل منعقد کی ہے اور یہ جاننا چاہا ہے کہ آخر رئیس القلم تھے کیسے، کہ سب ان کی باتیں کرتے ہیں، وہ چاہیں بریلی شریف ہو یا جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہو کہ کچوچا مقدسہ ہو، ہر بڑی دینی درسگاہ کہ ہر وہ بڑے لوگ بڑے احترام اور بڑی محبت سے رئیس القلم کو یاد کرتے ہیں، تو آخر وہ تھے کیا؟ درود شریف پڑھے تو میں 5 منٹ کے اندر بات آواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔ رئیس القلم کا تھے کیا وہ آپ نے ہمارے اساتذہ سے اور دیگر ذرائع ابلاغ سے، کتابوں سے، رسالوں سے، خبروں سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ مناظر تھے، وہ مدرس تھے، وہ محرک تھے، وہ معمار تھے، بے شمار خوبیوں کے تنہا مالک تھے۔ حضرت ایک بات میں دور اعلی حضرت کا، لیکن اس دور میں علامہ کوئی نہیں، مدرس سب تھے، مناظر بھی تھے، لیکن علامہ کے نام سے مشہور نہیں تھے۔ جو اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو وہ صدر الافاضل کے نام سے جانے گئے، علامہ کے نام سے نہیں جانے گئے۔ حضرت صدر الشریعہ نام امجد نہیں، لیکن صدر الشریعہ کے لقب سے پہچانے گئے، علامہ کے لقب سے نہیں پہچانے۔ حضور برہان ملت شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت، لیکن پہچان برہان ملت سے، کسی کی پہچان صدر الافاضل سے۔ آپ جن کا عرض کرتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا کہا، وہ ذات حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن پہچان ملک العلماء سے۔ کیا دور بدلا ہے، کیا زمانہ بدلا ہے؟ شاگردوں کی جماعت ہے اعلیٰ حضرت کی، کوئی صدر الافاضل کے نام سے پہچانا جائے، کوئی صدر الشریعہ کے نام سے پہچانا جائے، کوئی برہان ملت کے نام سے پہچانا جائے، کوئی ملک العلماء کے نام سے پہچانا جائے، لیکن ان بڑوں کے بیچ میں صرف ایک ذات تھی جو علامہ کے نام سے پہچانی جائے، وہ رئیس القلم قائد اہل سنت۔ لفظ علامہ ادا ہوتے ہی غیر منقسم ہندوستان کی توجہ رئیس القلم کی طرف۔
اور بغیر کسی نام کے صرف علامہ کہہ دو تو لوگ سمجھ جاتے تھے یا تو پٹنہ ادارہ شریعہ یا جامعہ فیض العلوم جمشیدپور. اب وہ تھے کیسے؟ تو جہاں بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے وہیں ایک سچے عاشق رسول تھے. اور عقیدے کے معاملے میں مسلک اعلی حضرت کے معاملے میں اس قدر سخت کہ وہ دور سے پہچان لیتے تھے کہ اس کے جبہ اور پگڑی اور لباس کے اندر کیا چھپا ہے. یعنی اللہ نے ان کی نگاہوں میں عقیدہ پہچاننے کی وہ مقناطیسی عطا فرمایا تھا کہ وہ دور سے پہچان لیتے اور ضد کے بڑے پکے تھے. بڑے پکے ضد کے اگر ٹھان لیے تو پھر مت پوچھئے. نہ بارش نہ طوفان نہ آندھی کچھ نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے. اور دل کے اتنے بڑے تھے صاحب، اتنے بڑے تھے کہ جو برسوں کسی غلط فہمی کی وجہ سے رئیس القلم سے ناراض ہو، اچانک وہ نظر اس پر اگر رئیس القلم کی نظر پڑ جاتی تھی تو وہ بھول جاتے تھے کہ اگلے نے رئیس القلم کا کتنا دل دکھایا، کتنا نقصان کیا، کتنی دل شکنی کی، کتنی دل آزاری کی. اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کو گلے لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہوگی تو آپ معاف کر دیجیے. اور یہ میرے آنکھ کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. اسی پٹنہ میں رئیس القلم کو ڈاکٹر کے حصے میں دکھا کر لے کر رکشہ سے آ رہا. پرانی بلڈنگ جو آپ کی ہے سلطان گنج تھانہ سے ہو کر کے جب آپ نوگھروا کی طرف ان کرتے ہیں اسی موڑ پر ایک عالم ایسے مل گئے جو کئی سالوں سے علامہ سے گفتگو نہیں کرتے، ناراض تھے. ناراضگی کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی لیکن ناراض تھے. جبکہ دور دراز سے لوگ پٹنہ ادارہ شریعہ رئیس القلم کے آمد کی خبر سن کر ملنے آتے تھے اور وہ مشکل سے 200 گز پر رہتے ہوئے کبھی خیریت نہیں پوچھتے، کبھی نہیں. لیکن رئیس القلم کے ادارے میں جو ہمارے معزز اساتذہ ہیں اس دیوار کو بھی توڑ دیا. اچانک میری نظر پڑی اور میں نے جیسے ہی رئیس القلم سے عرض کیا کہ حضرت وہ فلانے حضرت جا رہے ہیں. علامہ امجد صاحب کیا کیفیت تھی، فرماتے رکشہ رکواؤ. جیسے ہی میں نے کہا بھیا رکشہ روکو. بیمار تھے، ڈاکٹر کے یہاں سے لوٹے، کمزوری بے پناہ تھی، رکشہ پر سوار کرنے میں بہت دقت ہوئی، لیکن ایسا لگا جیسے ان کو کچھ ہوا نہیں. سوار ہوئے تھے تو کاندھا ایک طرف میرے کاندھے پر ہاتھ تھا ان کا اور ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب حضرت کا ایک طرف ہاتھ پکڑے تھے، تب سوار ہو پائے. لیکن اس عالم سے ملنے کے لیے اور ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے
کہ کہیں جماعت کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں سنیت کا نقصان نہ ہو جائے، رئیس القلم ترنت نیچے اتر کے اور آگے بڑھ کر سلام کر کے مصافحہ کرتے اور فرماتے آپ ادارہ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی چک ہو گئی ہو، میری آنکھ نم ہو گئی۔ آنے کے بعد جب میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرا نجی اور ذاتی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر میرے تعلق سے کسی کے دل میں، میرے مسلک کے کسی فرد کے دل میں کوئی بدگمانی ہو تو اس بوجھ کو میں لے کر ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں، کہیں جماعت کا نقصان نہ ہو۔ اگر ان کے ساتھ کے سفر کی روداد میں بیان کروں تو شاید آپ ہمت ہار جاؤ گے، اور ہمت بھی آپ کے اندر کام کرنے کی آ سکتی ہے۔ اب ہوائی جہاز سے آنا جانا پڑو، ہمارے آج کی اس دور میں آسانی سے ہوائی جہاز سے لوگ چلے جاتے، خطیب اور شاعر ہیں تو کیا کہنا، یا تو جہاز سے یا پھر اے سی سے، لیکن رئیس القلم کے ساتھ جنرل ڈبہ میں کھڑے کھڑا سفر 2-3 گھنٹہ نہیں 7 گھنٹہ ہم نے کیا، ان کے پیروں میں سوجن آ جاتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ میں گمچھا بچھا دیا، حضرت بیٹھ گئے، کسی کو پیسہ دے کر کے میں سیٹ خالی کراتا، جیسے ہی میں کہتا تھا کہ حضرت میں ٹکٹ لے لیتا ہوں فلاں کلاس کا، تو فرماتے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یعنی مسلک کے لیے، جماعت کے لیے، اداروں کے لیے، دین کے لیے ایک پائی، ایک پیسہ بچاتے تھے۔ وہ اگر چاہتے پیری موریدی کرنا تو آج کی تاریخ میں یورپ، ایشیا دونوں میں ان سے زیادہ موریدین شاید کسی کے ہوتے، لیکن رئیس القلم نے پیری موریدی نہیں کی۔ رئیس القلم نے بزرگوں کی عظمت اور بزرگوں کی رفاق کے تحفظ کے لیے مناظرے بھی کیے، کتابیں بھی لکھی، مدارس بھی قائم کیے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر قبول کر لیں گے اس دعوت کو تو 1 سال کے اندر آپ کے اندر خود بدلاؤ دکھنے لگے گا۔ کیا وہ دعوت دیں؟ قبول کریں گے آپ؟ ارے بولیں، دعوت دیں، قبول کریں گے؟ اگر آپ اس دعوت کو قبول کر لیں گے نا تو آپ کی لکھی ہوئی ہر کتاب پڑھنے کی خواہش لوگ رکھیں گے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ
یہ رئیس القلم کی زبان بول رہا ہے، اور اگر اس زبان کو آپ نے سمجھ لیا اور اگر ایک کتاب 10 بار 15 لالہ زار کو جتنی بار پڑھیے آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا سرور اور ایک نئی جہت کا احساس ہو۔ تو پہلی دعوت یہ ہے کہ رئیس القلم کی کتابوں کو، خاص طور سے جو جماعت رابعہ سے لوگ ہیں، جماعت رابعہ سے لے کر یا جو درجے حفظ میں ہیں بڑے بچے، وہ اس کتاب کو اپنے پر لازم کر لیجیے، اپنے پر لازم کر لیجیے کہ ہمیں رئیس القلم کی ساری کتابوں کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر زمزمہ پڑھ لیا آپ نے 10 بار تو آپ کو بدعقیدوں کو میدان میں شکست دینے کے لیے کتاب